السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو ہم سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، صحیح احادیث سے اور صحابہ اکرام کے اقوال سے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس پہ ایمان اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھی ساتھ اسم نام اللہ، اللہ کے، رحمان جو رحمان ہے، بہت نہایت مہربان ہے، رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد سب تعریف، التمام یا سب، حمد تعریف، اور حمد دو معنوں میں آتا ہے، شکر اور تعریف کے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب جو رب ہے، رب خالق، مالک اور مدبر، پیدا کرنے والا، مالک بھی اور پلان کرنے والا، مدبر بھی۔ کس کا؟ عالمین، تمام جہان کا، ساری مخلوق کا۔ الرحمن بہت مہربان، اس میں زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ مہربان۔ اور جب اس کا ذکر کیا اللہ نے تو کہا الرحمن علی العرش استوى، یعنی اللہ نے ساری مخلوق کو اپنے رحم میں ڈھانک لیا، یعنی اس کے غصے کو بھی ڈھانک لیا اس کی رحمت نے۔ سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم، اور وہ رحیم ہوگا اپنے نیک بندوں کے لیے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے، اور اسی لیے کیونکہ وہ رحمان ہے تو اس کے بندوں پر اگر ظلم ہوا ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو اس نے ایک دن قائم کیا ہے جس دن حساب و کتاب کرے گا۔ تو مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم یعنی دن کا، دین بدلے کے، سزا اور جزا کے۔ ایاکا ہم صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراط راستے کی، مستقیم سیدھے، اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے۔ کیسا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، صراط الذین ان کا جن کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ نبیین، صدیقین اور شہداء، یعنی ہم صدیق بننا چاہتے ہیں، شہید بننا چاہتے ہیں اور صالحین بننا چاہتے ہیں، ولایت کے درجے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور دو ہی چیز ہے، یا تو مومن ہے یا غیر مومن ہے، یا تو جنت والا ہے یا جہنم والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ہے اور یا ابو جہل اور ابو لہب کے لشکر، یا اللہ کا بندہ ہے یا شیطان کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اگر یہ ایم نہیں رکھنا ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت کی ولایت تک پہنچنا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنا ہے، تو پھر دوسرا راستہ بچتا ہے جس سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ غیری نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا۔ غضب کس کے اوپر کیا گیا؟ یہودیوں کے اوپر۔ اور یہودیوں کے اوپر کیوں غضب کیا گیا؟ پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا۔ تو ہم یہاں پہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا مت بنا کہ جن کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو، ولدالین، اور نہ ان کے جیسا جو گمراہ ہو گئے۔ تو گمراہ ہوئے نصرانی، اور کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اور قرآن میں ایک جگہ اور بھی آیا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ گمراہ ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ سورہ فاتحہ پوری قرآن گویا کہ اس کے اندر سموئی ہوئی ہے، اور پورا قرآن اس کا ایکسپلینیشن ہے، اس کی تفسیر ہے، اور پورا قرآن کیا ہے؟ دعوت ہے۔
لوگوں کو شرک اور کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچا کر کے اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری پر لانے کا نام۔ تو پورا قرآن دعوت ہوا، اور یہ پورے دعوت کا ایک سسٹم ہوا سورہ فاتحہ۔ تو اس کے اندر ہم دعوت کا طریقہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی معرفت کرایا توحید ربوبیت کے ذریعے سے، اور کائنات کو دکھا کر کے کہ یہ پورے عالم کو دیکھو اور یہ میں ان سب عالم کا رب ہوں، یعنی ان کا خالق مالک اور مدبر ہوں۔ اور اللہ کی پہچان اور معرفت اللہ رب العزت نے اپنے اسماء الحسنہ سے کرائی، الرحمن الرحیم، اور بھی اللہ کے اسماء الحسنہ ہے۔ پھر اس کے بعد بندے کو آخرت کا یقین دلایا، تو توحید ربوبیت، توحید اسماء الحسنہ، اور پھر اس کے بعد آخرت کا تصور، آخرت کا یقین۔ پھر اس کے بعد اصل چیز توحید عبادت، اور توحید عبادت میں بندہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ رب کو نہ جان لے، اور رب کو اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ مخلوق کو نہ دیکھ لے، مخلوق کو نہ سمجھ لے، اور اللہ رب العزت کی اسماء الحسنہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو پہچان نہ لے۔ جیسے کل ہم نے جانا کہ رحمان کیسا رحمان ہے، اور جب تک آخرت کا اس کو تصور نہیں ہوگا اس وقت تک بھی وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی نہیں کر سکتا۔ تو توحید عبادت جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے، وہ توحید ربوبیت اور اسماء الحسنہ اور آخرت کے تصور کے بعد رہی گئی، اور یہ ساری چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے آفر کرتا ہے کہ مانگ لے، تجھے کیا مانگ۔ تو دعوت کا سسٹم ہم اس صورت سے سیکھیں گے۔ دوسرا، دعا کے آداب اس صورت میں بتائے گئے کہ پہلے بندہ دعا کے آداب کیا ہے، کیونکہ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں، اور ہماری ضرورت سوائے اللہ رب العزت کے کہیں سے پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کسی کے پاس کچھ نہیں، سب اس کے در کے مانگنے والے ہیں، اور دینے والا صرف وہ ہے۔ تو مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی قدرت کا اقرار کیا جائے کہ وہ کیسا رب ہے، اور اس کے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے ہم اس کو مانگے کہ اے رحمان رحم کر، اے کریم کرم کر، اے رزاق رزق عطا فرما، آخرت کے یقین کے ساتھ۔ اور پھر مانگے بھی تو کیا چیز، جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ سب سے قیمتی چیز سکھائی، اس کو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ توحید عبادت جو بے انتہا اہم ہے ہمارے لیے سمجھنا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس وقت 7 پوائنٹس میں سمجھیں گے۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے عبادت کے معنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تیری بھی عبادت نہیں کہا گیا، اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں یہ نہیں کہا گیا، صرف تیری عبادت اور صرف تجھ سے مدد۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ہوگا عبادت کے معنی کیا ہے، کیا میننگ ہے اس کی۔ دوسرا، عبادت ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اس نوعیت سے ہم اس پوائنٹ میں سمجھیں گے۔ تیسرا، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، تیسرا پوائنٹ، عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ چوتھا، توحید الوہیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی بھی ہم سمجھیں گے۔ پانچواں، اس آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے، اور دوسرے میں اپنی طاقت و قوت کا انکار بھی بیان کیا گیا۔ چھٹواں، اس اقرار کی مطلب جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کر لیتا ہے، عہد کر لیتا ہے، عہد و پیمان کر لیتا ہے، تو اس کے کیا فوائد ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اور ساتواں، استعانت کیا چیز، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، تو مدد کیسے اللہ رب العزت سے طلب کی جاتی ہے، اس طریقے سے ہم سمجھیں گے۔ تو پہلا پوائنٹ، عبادت کا لغوی معنی۔ دیکھیں معنی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو عام بول چال میں ہوتے ہیں، اور ایک اس فیلڈ کے اندر اس کا معنی، اس اصطلاح میں اس کا معنی۔ تو ہم دین سیکھ رہے ہیں تو دین کے اندر اس کا کیا معنی ہے، اور عام بول چال میں اس کا کیا معنی ہے۔ جیسے سیام کا میننگ ہوتا ہے رک جانا، لیکن اسلام کے اندر سیام کا میننگ ہے روزہ، اور روزہ یعنی ایک وقت، خاص وقت سے خاص وقت کے لیے اور خاص چیزوں سے رک جانا۔ تو اصطلاحی معنی یا لغوی معنی پہلے دیکھیں۔ عبادت کا لغوی معنی ہے بطور تعظیم، معبود کے لیے عاجزی و انکساری۔ عاجزی و انکساری یعنی اپنے آپ کو چھوٹا، ضرورت مند اور محتاج، بے بس محسوس کرنا اس خالق کے سامنے۔ تو عاجزی و انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، اپنے آپ کو ذلیل کر کے کہ آقا تو میرا رب ہے، اور اس کے سامنے اپنے ناک اور ماتھے کو رکھ دینا، اور خشوع اور خضوع، بندگی و پرستش کے ساتھ۔ دین کے اندر یعنی اصطلاح کے اندر اس کے معنی، دین کے اندر عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے ہو، اور اس میں اللہ سے محبت ہو، مطلب صرف اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، انکساری تو ہو ہی اس کے اندر، اور تذلل بھی ہو، عاجزی ہو، یعنی اپنے آپ کو ضرورت مند محسوس کرنا، محتاج محسوس کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چھوٹا محسوس کرنا، اور اس کے اندر یہ صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ سے محبت کے ساتھ ہو،
اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ، یہ ساری چیزوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید عبادت کو قبول کرنا ہے۔ اور توحید عبادت اسی کو توحید الوہیت بھی کہتے ہیں۔ تو توحید الوہیت کے دو حصے ہیں، ایک ہے پرستش اور دوسرا ہے اطاعت۔ پرستش یعنی دعا کرنا، منت ماننا، قربانی پیش کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، طواف کرنا، تو یہ پرستش کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، مانگنا، منت وغیرہ اور بھی دوسری چیز۔ اور دوسرا اس کے اندر اطاعت، عبادت کے اندر اطاعت بھی ہے۔ اس کی دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم نے اپنے عالموں اور درویشوں کو الہ بنا لیا تھا۔ جب یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو عدی بن حاتم وہاں پر تھے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ یہ عیسائیت کو بھی جانتے تھے اور وہیں سے اسلام میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے ذہن کے اندر بھی عبادت کی میننگ پرستش بھر تھی، کہ ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے، ان سے دعا نہیں کرتے تھے، ان سے منتیں نہیں مانتے تھے، ان کے لیے قربانی نہیں دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ایکسپلین کیا، آپ نے اس آیت کی تفسیر کی، اور جس آیت کی تفسیر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں، اس آیت کو کسی کی تفسیر کی ضرورت ہے؟ اور قرآن تو نبی مکرم نے ہی سمجھایا نا ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں جان لیتے تھے؟ یہی ان کی عبادت۔ تو حلال اور حرام یہ اللہ کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، قربانی اللہ کا حق ہے۔ اس طریقے سے حلال اور حرام یہ ہماری زندگی کے اوپر صرف اور صرف اللہ رب العزت کرے۔ تو یہ حق اگر ہم نے کسی کو دیا، گویا کہ ہم نے اس کی عبادت کی۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں۔ تو ابراہیم کے والد کیا شیطان کی عبادت کرتے تھے؟ وہ ایک بت کی عبادت کرتے۔ بت کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ شیطان کے کہنے پر، شیطان کی اطاعت میں۔ تو یہ شیطان کی اطاعت میں کسی بت کی عبادت کرنا یا کسی بھی مخلوق کی عبادت کرنا، یہ شرک ہو۔ اطاعت، تم نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، سورہ فرقان میں اور دوسری جگہ بھی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ لوگ پہلے کسی بت کی، کسی پتھر کی عبادت کرتے تھے، اور پھر اس سے خوبصورت کوئی پتھر دکھ جاتا تو اس کو چھوڑ کر کے اس کی عبادت کرنے لگتے۔ یعنی ان کا دل جس کو بولتا ہے یہ اس کو اپنا معبود بنا لیتے، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیتے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے دل کے حساب سے اپنا معبود بنا لیا۔ تو اطاعت اور پرستش عبادت کا دو حصہ۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2 لکھیں، یہ عبادت کیا ہے؟ یہ عبادت ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور جب جو بھی مخلوق اپنی پیدائش کے مقصد کو بھولتی ہے تو اسے تہ و بالا کر دیا جاتا ہے، اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ جیسے گھاس کے تنکے سے لے کر کے بلند آسمان تک، چیونٹی سے لے کر کے ہاتھی تک، ہر کسی کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 رکوع میں اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم میں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، مطلب بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی، ہمارے لیے۔ اگزامپل، پیڑ کی پیدائش کا مقصد آکسیجن دینا، کاربن ڈائی آکسائڈ لینا۔ اگر یہ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جائے، یعنی سوکھ جائے، تو اللہ رب العزت اس میں دمک لگا دیتا ہے، اور دمک اس کو کاٹ کر کے گرا دیتا ہے، یعنی اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ یہ لائٹ میرے سر کے اوپر لگا ہوا ہے، یہ اپنی پیدائش کے مقصد کو چھوڑ دے گا، یعنی فیوز ہو جائے گا، تو میں اس کو اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں ڈال دوں گا۔ تو جو بھی مخلوق اپنی پیدائش کے مقصد کو بھولتی ہے، اسے ڈسٹ بین کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے اور میں نے بھی اگر پیدائش کے مقصد کو بھولا تو ہمارے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ اور پوری دنیا کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں عالمی سطح پر، تو اس مقصد کو بھول جانے کی وجہ سے، اور خود ہم اپنے ملک کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو ہم ڈسٹ بین کے حوالے کر دیے جا چکے ہیں، اور اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کس حالت میں جی رہے ہیں۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے۔ لیکن کب؟ کیونکہ ہم ان کنتم مومنین، اللہ رب العزت جیسا چاہتا ہے وہاں تک نہیں پہنچے، ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گئے، اس لیے ہمیں تہ و بالا کر دیا جا چکا۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا تھا جس کو ہم بھول گئے؟ اور اکثریت بھول گئی، اکثریت، سبھی نہیں بھولے، اکثریت بھول گئی۔ اور جب سب بھول جائیں گے تو اللہ رب العزت دنیا کو ختم کر دے گا، کیونکہ دنیا کی پیدائش کا مقصد انسان، اور انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے، اور اس کو اگر انسان بھولے گا تو دنیا کو ختم کر دیا۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد نمبر 1، سورہ زاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے، مطلب انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ نے بتایا۔ پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ ساری کائنات کا مقصد انسان اور جن، ساری مخلوق کو اللہ نے انسان اور جن کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔
سورج چاند زمین آسمان سب کچھ انسان کے فائدے کی. تو ہمیں کیوں بنایا؟ ہمیں بے مقصد نہیں بنایا. ہماری پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، توحید. سارے انبیاء اس دنیا میں کیوں آئے وہ بھی ہم سمجھ لیں. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیوں بھیجا؟ رسول تو سب سے قیمتی لوگ ہیں. ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ ہر امت میں رسول بھیجا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت ہو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کا انکار. اس پیغام کو لے کر کے اللہ رب العزت نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے بھی ہم اگر دیکھیں مقصد، تو آپ نے کیا فرمایا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 108، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میری سوچ، میرا مشن، میری فکر یہی ہے. ادعو الی اللہ، اللہ کی عبادت، توحید. تو ہماری پیدائش کا، انبیاء کی پیدائش کا، انبیاء کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہم نے سمجھا کہ ہماری پیدائش کا مقصد جو ہے وہ توحید ہے. تیسرا پوائنٹ، عبادت صرف اللہ کا حق ہے. یہ عبادت اللہ کا حق ہے، اور حق کو اگر پامال کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سگا بھائی اگر حق لے لے تو کورٹ پہنچ جاتے ہیں. بیوی اگر حق لے لے تو طلاقیں ہو جاتی. بیوی اگر شوہر کا حق بازو والے کو دے دے تو خون خرابہ ہو جائے. کسی کا حق تلفی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور ہم سب کے حقوق جانتے ہیں کہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے میرا کیا حق ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے کیا حق ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے میرا کیا حق ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے کیا حق ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے کیا حق ہے. لیکن افسوس کہ ہم اپنے خالق کا حق نہیں جانتے، کہ ہمارا رب جس نے ہمیں کان، آنکھ اور دل دیا ہے، جس نے ہمیں سورج چاند زمین و آسمان دیا ہے، جس نے ہم ہوا اور پانی عطا کیا ہے، جس نے بے شمار نعمتیں عطا کیا ہے، اس کا کیا حق ہے. اور اس کے حق کو اگر ہم نے مارے تو ہمارا کیا حالت ہو. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے معاذ، جانتے ہو اللہ کا بندے پر کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کتنا پیارا سوال رسول اللہ نے کیا کہ معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندے پر کیا حق اور بندے کا اللہ رب العزت پر کیا حق؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ اللہ کا حق کہ بندہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اور جب بندہ ایسا کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے بندے کے لیے حق رکھا. یہ بندے نے نہیں رکھا، یہ اللہ رب العزت نے رکھا. اور بندے کا اللہ پر یہ حق ہے، اگر وہ شرک نہ کرے تو اللہ رب العزت اسے عذاب نہ دے. اگر یہ حق ادا کرے گا بندہ تو اللہ رب العزت پھر اسے عذاب نہیں دے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2856. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا کہ ہمارے رب کا یہ حق ہے، اور اس حق کو اگر ہم نے پامال کیا تو اللہ رب العزت ہمیں صفائے ہستی سے مٹا دے گا. چوتھا پوائنٹ، اس آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے. شرک سے اپنے آپ کو ہم نے الگ کر لیا. اور دوسرے حصے میں اپنی طاقت و قوت کا انکار ہے. ایک تو شرک سے انکار کر دیے، اور دوسرا ہم نے اپنی طاقت کو بھی اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ زیرو کر لیا کہ میرے اندر کوئی طاقت، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں، اے آقا تو جو عطا کرے گا بس وہی میرے لیے. اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا اعتراف ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا یہ اعتراف بھی بندہ کر. اور اس طرح کا مضمون قرآن میں اور بھی کئی جگہ ہے. جیسے یہ مضمون آپ نے دیکھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. یہ اقرار تو اللہ رب العزت ہر نماز کے اندر کرواتا ہے، اور یہ بندہ کرتا ہے اللہ رب العزت سے عہد و پیمان. تو اور بھی جگہ جو اللہ نے فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 123، اللہ نے یہاں فرمایا، چنانچہ اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے. تو اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، یعنی تمہیں اسی سے ملنے والا ہے، اور عبادت صرف اس کی کرو. اور یاد رکھو کہ اللہ تم سے بے خبر نہیں ہے، مطلب تم جو عمل کر رہے ہو اللہ اس سے خبر. سورہ ملک آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے 29 میں، کہہ دیجئے وہ اللہ جو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اس پر ہم نے بھروسہ کیا. تو ہم نے ایمان بھی اس پہ لائے اور ہم نے اس پہ بھروسہ بھی کر لیا. تیسرا، سورہ مزمل آیت نمبر 9، وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا اس کو اپنا کارساز بنا لو. اپنا کارساز بنا لو یعنی اسی کے لیے استعانت ہے، اسی سے مدد مانگ لو. پانچواں پوائنٹ، توحید الوہیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی ہم سمجھ. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 107. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے عرض کرتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے ایاک نعبد، یعنی اے ہمارے رب ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں۔ ایاک نعبد کا مطلب کون سمجھا بتا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کیا آپ کہیے ایاک نعبد، یعنی اے ہمارے رب ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید وابستہ کرتے ہیں، تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید رکھتے ہیں، اور تیرے سوا ہم نہ کسی کی توحید کو قبول کرتے ہیں اور نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی سے امید وابستہ۔ ہم تیری ہی توحید یعنی تجھے ہی واحد مانتے ہیں، تو ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور نہ تیرے علاوہ کسی سے امید اور نہ تیرے علاوہ کسی اور کا ڈر، یعنی زندگی اور موت کوئی اور نہیں دے سکتا، رزق کا کوئی اور مالک نہیں ہو سکتا، بیمار سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا، عزت اور ذلت اور کوئی جادوگر اور کوئی مخلوق کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ یہ ایاک نعبد کا مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اور تفسیر ابن کثیر نے اسے نقل کیا ہے تفسیر الطبری کے حوالے، تفسیر الطبری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 103 107، اور تفسیر ابن کثیر دارالسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107۔ چھٹواں پوائنٹ، اس اقرار کی فضیلت، اگر ہم واقعی ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہم جم گئے، ہم نے جان لیا اس کو اور اس پہ ہم قائم ہو گئے، تو اس کا فائدہ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث نمبر 395، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ رب العزت سے یہ عہد کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت سے اقرار کرتا ہے، یہ اس سے ایگریمنٹ کرتا ہے، یہ اس سے عہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے، اسے ملے گا۔ اللہ اکبر! جب بندہ اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت سے عہد کرتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور یہ سیکھنا ہے، یہ علم حاصل کرنا ہے، اور یہ علم فرض ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، تو اس چیز کا علم حاصل کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی، اور یہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا، حدیث کے ذریعے سے ہوگا۔ تو جب بندہ یہ اس پوائنٹ پر آ جاتا ہے، یعنی اس نے توحید ربوبیت کو سمجھ لیا، اسماء الحسنہ کو سمجھ لیا، آخرت کو سمجھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھ لیا، اور اب وہ عبادت کو سمجھ لیتا ہے، اور اس کے اوپر جب وہ قائم ہو جاتا ہے اور جب اس کی گواہی دیتا ہے، تو اللہ رب فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ عہد، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 395 نمبر 1 فائدہ۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو، یعنی جب انسان اپنی عبادت کے مقصد کو پورا کرتا ہے، اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرتا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 107 میں، اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول کا اہم مقامات پر عبد کے نام سے ذکر کرنا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا، یہ بہت بڑا اعجاز۔ ہم اللہ کو رب کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، اس نے میری بندگی کا حق ادا کیا، یہ میرا بندہ ہے۔ تو خاص مقام پر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کر کے خطاب کیا، عبد کی صفت سے آپ کو نوازا۔ پہلا مقام سورہ کہف آیت نمبر 1، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کو، یعنی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ کتنا اہم مقام، کتاب کا نازل کرنا، کس کے اوپر نازل کیا؟ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ کون بندہ؟ اس شرف سے کس کو نوازا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے عبادت کا حق ادا۔ دوسرا سورہ جن آیت نمبر 19، اور جب اللہ کے بندے اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا، یہ جب دعوت دینے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اس وقت اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا بندہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت کے لیے کھڑا ہوا، جو اس کا مفہوم ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ بھی بہت بڑا مقام، جیسے قرآن کا ملنا بہت بڑا مقام، توحید کی دعوت بہت بڑا مقام، اور تیسرا جو سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑے نبی کو عطا کیا گیا، امام الانبیاء کو عطا کیا گیا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گیا۔ یہ اسرا اور معراج۔ یہاں پہ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کے نازل کرنا، دعوت کے لیے آپ کے کھڑے ہونے اور آپ کے اسرا و معراج جیسے اہم واقعات کو بیان کرتے ہوئے آپ کو اس میں عبد سے یاد فرمایا، آپ کا نام عبد رکھا اور آپ کو یاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا،
اعجاز یا فائدہ، اللہ رب العزت عذاب نہیں دے گا۔ جو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جم گیا، جان لیا اور صرف اللہ کی عبادت کیا اور صرف اللہ سے مدد طلب کی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2856 جو ابھی پڑھی جا چکی۔ چوتھا، دنیا کے فائدے کے حساب سے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملاتے، اور ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملاتے، یعنی ایک طرف نماز روزہ حج زکات بھی اور دوسری طرف شرک بھی، تو یہ ایمان میں ظلم کو ملا دینا ہے، شرک کو ملا دینا۔ تو ظلم سے نہیں ملاتے تو ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو دنیا میں فائدہ کیا؟ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے، یہی ہے ظلم سے نہ ملانا، تو اللہ رب العزت امن عطا فرمائے گا، امن۔ اور اسی امن کے لیے پوری دنیا پریشان ہے، اور یہ بنیادی ضرورت ہے، امن۔ اور پھر اللہ رب العزت اسے ہدایت بھی عطا فرمائے۔ پانچواں، سورہ اسراء آیت نمبر 22، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22، اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہ بنا لینا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر لینا، ورنہ بے یار و مددگار ہو کر کے پڑے رہ جاؤ۔ آج دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے، کیا کچھ نہیں ہے، سب سے زیادہ دولت، آبادی کم نہیں، طاقت کم نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بے یار و مددگار پڑے۔ اللہ رب العزت کے حق کو پامال کیے کیونکہ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کا چھٹواں، اللہ رب العزت کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، نقصان۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجیے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے۔ اعلان کروا دیجیے، خود کیوں نہیں کریے؟ جب مکہ فتح ہوا اور پہلے حج کا موقع آیا، حج کی تاریخ آئی، تو صحابہ بڑے خوش ہو کر کے اور حج کی تیاری کر رہے تھے کہ ہم مدینہ سے مکہ حج کرنے جائیں گے۔ اسی بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں حج کرنے نہیں جاؤں گا اور آپ فلاں کے قیادت میں حج کرنے جائیں گے۔ صحابہ بڑے پریشان کی کیا بات ہے، ہمیں روک دیا گیا تھا، صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ ہوا تھا، کتنے مایوس ہو کر کے لوٹے تھے، اور اب تو ہم فاتح ہو چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، ہمارا ہے مکہ، اور ہم تو بڑی خوشی سے جانا چاہیے، لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا، اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ نبی مکرم آپ اعلان کروا دیجئے، نہیں جانا ہے مت جائیے۔ یہی مطلب ہوا نا کہ آپ اعلان کروا دیجئے، کب؟ حج اکبر کے دن۔ اور حج اکبر کا دن سب سے بڑا دن ہوتا ہے، اور حج اکبر کا دن کس کو کہتے ہیں؟ 9 ربیع الاول، جب عرفات میں حاجی اکٹھا ہو، اصل حج۔ اور یہ دن ایسا دن ہے جس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دنوں میں سب سے عظیم دن اور راتوں میں سب سے عظیم رات لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ گردے میں سنے ہوئے اور سفر کی پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں؟ اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہاں پہ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس دن، جس دن اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس دن اعلان کروا رہا ہے کہ حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجیے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار۔ حج کرنے کون پہنچا ہے؟ جو اپنے آپ کو نماز بھی پڑھتا ہے، احرام بھی باندھا ہے، قربانی بھی دیا ہے، حلف بھی کروایا، اب پہنچا ہے وہ وہاں۔ لیکن ایسے شخص کو، کیونکہ اس نے اپنے ایمان میں ظلم کو ملایا ہے، یہ مشرک ہے۔ اگر مشرک ہے تو اللہ کہتا ہے اے نبی حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجئے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی۔ اللہ کا نبی کیوں نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان مشرکوں کے ساتھ اللہ کی توحید کا اعلان کروں یا اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کروں اور اس کی عبادت۔ اور اس کے بعد ہی پھر وہاں پہ وہ لگایا گیا کہ یہ الاؤ نہیں ہے، جنہوں نے کفر کیا وہ نہیں آئے۔ تو اللہ رب العزت کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرتا اگر بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ نہیں آیا۔ اور ایک بہت عظیم فائدہ جو سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سہارے کو تھام لیا۔ اب دیکھیں، ہر سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، جب موت کی گھڑی آتی ہے اور سانس حلق میں آ کر کے اٹکتی ہے تو سب ساتھ چھوڑ دیتے۔ ڈاکٹرز بھی بولتے ہیں اور طب بھی اور حکیم بھی بولتے ہیں کہ اب تو اس سے مانگ لو، اس سے واحد کا صیغہ اختیار کر، اس سے مانگ، وہ ایک، اس سے وہی کر سکتے۔ تو یہاں پہ آیت میں فرمایا 256 کے اندر کہ جس نے اللہ کے سہارے کو تھام لیا، اس نے کیا ہی مضبوط سہارا تھام۔ واقعی جو ٹوٹنے والا نہیں، جو چھوٹنے والا، وہ قبر کا منظر ہو، حشر کا میدان ہو، پلسرات کا معاملہ ہو، میزان ہو، زمزم ہو، ہر جگہ اللہ رب العزت۔ تو جس نے اللہ کے سہارے کو تھام لیا، یعنی جس نے اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا، جس نے اللہ کے مقام و مرتبے کو جان لیا، جس نے اللہ کے حق کو جان لیا، جس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو جان لیا اور اس پہ قائم ہو گیا، یہی فرمانبرداری ہے۔ یہ چھٹواں پوائنٹ تھا۔ ساتواں، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ تو مدد چاہنا ایک ہوتا ہے اختیاراً
جس کا اختیار اللہ رب العزت نے کسی بندے کو دیا ہے، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جس کا اختیار اللہ نے کسی. ویسے اگر دیکھا جائے تو اختیار صرف اللہ کا ہے. جیسے مجھے پیسے کی ضرورت ہے اور میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں کہ مجھے 100 روپے دے دو، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، لیکن جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہے گا، اللہ آپ کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ڈالے گا، تب تک آپ مجھے نہیں دے سکتے. ہوتا ہے سر. میں جانتا ہوں کہ پانی آپ کے پاس ہے، اس لیے میں آپ سے پانی مانگ سکتا ہوں، کیونکہ آپ کو اللہ نے اس کا اختیار دیا ہے، لیکن اس کے پہلے مجھے اللہ کو منانا ہوگا کہ اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے، تاکہ وہ اس کے اختیار میں جو چیز ہے وہ مجھے عطا کر دے، وہ مجھے دے دے. مطلب وہ پانی دے دے، یا وہ مجھے کھانا دے دے، یا پیسے دے دے، جو بھی دے. اور کچھ چیز ایسی ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں، وہ اختیار کسی کو دیا ہی نہیں اللہ نے. جیسے اولاد دینا، اللہ کے اختیار، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام 95 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دیا. مانگ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین. اللہ جب چاہے گا جس کو چاہے گا عطا کر. رزق اللہ کے اختیار کی بات ہے، جس کو چاہے تنگ دست کر دے، جس کو چاہے مالدار کر دے. بیمار سے اچھا کرنا، عزت اور ذلت، تو اللہ رب العزت کے اختیار میں جو چیز ہے، اور جو اختیار میں بندے کو دیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کا جب تک اذن نہیں ہوگا، اس کا حکم نہیں ہوگا، تب تک بندہ بھی آپ کو کچھ نہیں دے گا. تو اللہ رب العزت سے کیسے مانگنا اور اللہ رب العزت کیسے عطا کرنے والا، اس تعلق سے دو حدیث. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، ہمارا بزرگ و برتر رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. کیسے فرماتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں. وہ کیسا فرماتا ہے؟ جیسی اس کی شان کو لائق ہے. بس کیسا فرماتا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ اس کے مثل کوئی نہیں. ہمارا آنا، ہمارا جانا، یہ مثل اللہ رب العزت کی مثال ہم کسی سے نہیں دے سکتے، اس کی تشبیہ ہم کسی سے سکتے نہ مثال دے سکتے، اور نہ اس صفت کا انکار کر سکتے. تو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا بزرگ و برتر رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، اور اب اس کے بعد ہمارا رب خود ندا لگا رہا ہے، وہ خود اعلان فرما رہا ہے آخری تہائی حصہ. اور بندے کا ایمان ایسا کہ وہ آرام سے سو رہا ہے، مطلب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور تو کہتا رہے اور چلا جا، نعوذ باللہ. یہی مطلب ہوا. اگر ہم اس وقت سوئے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ آتا ہے، اور یقین ہی نہیں ہے کہ وہ دیتا ہے، نعوذ باللہ، استغفر. یا دوسرا مطلب یہ کہ ہمیں نہیں چاہیے، تو بولتا رہا اور چلے جا. بڑے لوگوں کے گھر کے سامنے کھڑے ہونے میں ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی، اور یہ ایسا دربار ہے جہاں پہ مانگنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے. اور آپ میں سے سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا اللہ رب العزت سے مانگ کر کے خوشی محسوس ہے؟ کبھی بے عزتی فیل ہوئی آپ کو اس سے مانگ کر کے؟ کبھی اس سے مانگ کر کے نا امید ہوئے؟ اس سے مانگ کر کے کبھی کوئی نا امید نہیں. جب کوئی بندہ اس کے سامنے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت ایسا عطا فرمانے والا. تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اور وہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے؟ خود اللہ ندا لگا رہا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ مانگ لو کیا مانگنا ہے، میں اس کی دعا قبول کروں. اور کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجت مانگے اور میں اسے عطا کر دوں؟ وہ اپنی حاجت تو میرے سامنے رکھے اور میں اسے عطا کر دوں. اور کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمیں یہ توفیق نہ ملے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے کہ اللہ رب العزت خود ندا لگا، کون ہے جو مجھ سے مانگ لے اور بخشش مانگ لے اور میں اسے بخش دوں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6321، اور یہ بہت اہم حدیث استعانت کے تعلق سے، حاجت روا اور مشکل قصہ سمجھنے کے تعلق. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، اے لڑکے، یقیناً میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں. مطلب میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، وہ یہ کہ تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے امر کی، اللہ کے حکم کی حفاظت، اللہ کے اوامر اور نواہی کے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کر. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہماری حفاظت، اور جب وہ حفاظت کرنے پہ آ جائے گا تو کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں نقصان پہنچے؟ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں، اور یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحیح حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو لکھا اور مسند احمد نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ رب العزت کے احکام و مسائل کی حفاظت فرما، اللہ رب العزت کے حکم کی حفاظت فرما، وہ تیری حفاظت کرے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں خالق کائنات ہماری حفاظت کرے تو اس کے حکم کی ہمیں حفاظت کرے. اور جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اس کو اپنے روبرو پائے گا. مطلب جب ہم اللہ رب العزت کے احکام پر چلیں گے، اس کے حدود کی پابندی کریں گے، اصل جو ہے وہ حدود ہے، اللہ کے حدود کی جب ہم پابندی کریں گے، نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا.
یعنی بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی بھی آ جائے، اللہ رب العزت کو تو اپنے سامنے پائے. اللہ اکبر، اس سے بڑی سعادت اور کیا چاہیے؟ اور کون وعدہ کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر، جن کی بات پر ہمیں ایمان ہے. اور آگے سنیے، تو جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر. یہ رسول اللہ نے سکھایا. جب تو سوال کرے، یعنی سوال یعنی مانگنا، جب تو سوال کرے تو اللہ رب العزت سے سوال کر. اور جب تو مدد طلب کرے، مدد چاہے، تو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا. جب بھی مدد طلب کرے تو کس سے؟ اللہ ہی سے مدد طلب کرنا. اور اس حقیقت کو جان لے کہ اگر ساری امت تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، ساری امت، ساری انسانیت ایک طرف ہوگی اور وہ تجھے نفع پہنچانا چاہ رہی، پوری دنیا کی انسانیت ایک طرف اور وہ تجھے نفع پہنچانا چاہ رہی، مطلب پوری دنیا مل کر اگر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو صرف اتنا نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ رب العزت نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر تمام امت تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ رب العزت نے تیرے لیے لکھ دی. یعنی ساری دنیا مل کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور ساری دنیا مل کر کے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلم کو اٹھا لیا گیا اور صحیفے خشک ہو، یعنی قلم اٹھ گیا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے. اب اس تقدیر کو کون بدل سکتا؟ صرف اللہ رب العزت. کیسے بدلے گی؟ ہماری دعا سے. جب بندہ دعا کرے گا تو اللہ رب العزت کا اختیار ہے، وہی لکھنے والا ہے، وہی تقدیر. تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2516 اور مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 اور حدیث نمبر 2766. خلاصہ اس آیت کا کہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کر اور تجھ ہی سے مدد چاہتے، تو اللہ رب العزت اس بات سے خوش ہو کر کے فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اب میرا بندہ جو مانگے گا اس. اب یہاں سے ہماری مدد ہم مانگنا شروع کرتے ہیں. تو ہمیں جب یہ آفر مل گیا، یا جس بندے نے اس مقصد کو پورا کیا، اس حق کو ادا کیا، اور اسے آفر مل گیا کہ یہ میرے بندے کے لیے جو مانگے اسے، تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ کیا چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی؟ ہم نہیں جانتے. ہمیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کی اپنی اپنی ضرورت ہے. کوئی دولت کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی بیوی کے بارے میں، کوئی بچے کے بارے میں، کوئی بہو کے بارے میں، کوئی داماد کے بارے میں. سب کی اپنی اپنی ضرورت ہے. لیکن اصل چیز، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی کل اس کے بارے میں بات ہوگی. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ مانگ کیا مانگنا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بکریوں کا ریوڑ دے دیجئے، فلاں دے دیجئے، فلاں دے دیجئے. اور وہ جب لے کر کے جانے لگے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بڑھیا تک بھی نہیں پہنچا. تو اسے کیا مانگنا چاہیے تھا؟ اس بڑھیا نے کیا مانگ لی تھی؟ اور ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے تھے، ہمارا رب جانتا تھا. اس نے ہمیں بتایا کہ یہ چیز مانگ لے، اور وہ کتنی قیمتی چیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے کل بات ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، یعنی جو ہم نے ہماری پیدائش کے مقصد کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت اس کا علم حاصل کرنے کی کہ کیا ہے توحید ربوبیت، کیا ہے توحید الوہیت، کیا ہے توحید اسماء الحسنی، اور ہم اس کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو اور کو شامل نہ کریں، شریک نہ کریں. یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے سارے حکم، توحید کے بعد پھر سارے حکم، کیونکہ توحید نہیں تو کوئی عبادت ہی نہیں کہلائے گی، یا کوئی عبادت قبول ہی نہیں کی. تو اللہ رب العزت ہمیں عبادت کو سمجھنے کی اور اس کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ فرمائے اے خالق مالک، تو خاتمہ بالخیر فرما اور نیک وکاروں کے ساتھ شمار فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.